آپ فرماتے ہیں اٹھا کے تفسیر ابن عباس کو پڑھیے گا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ محبوب سے یہ فرما رہا ہے، محبوب فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، کیا مطلب؟ کہا خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا کا فضل بھی مصطفیٰ ہے، خدا کی رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ کہا جب خدا کا مصطفیٰ مل جائے پھر چپ نہیں رہنا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتے چلے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ توجہ چاہوں گا، رب کا قرآن پڑھا ہے، یہاں پہ میں اعلان پڑھ چکا ہوں رب کے قرآن کی، اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے۔ میں نے کہا الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا کبھی یاسین والقرآن الحکیم قرآن میں آیا، کبھی طٰہٰ آیا، کبھی واللیل آیا، کبھی والضحیٰ آیا، اور کبھی والعصر آیا، کبھی لا اقسم بہذا البلد آیا۔ میں نے کہا پھر کبھی آیا ما زاغ البصر وما طغى آیا، کبھی قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آیا۔ میں نے کہا پورا قرآن میں نے پڑھا ہے تو پورا قرآن تعریف مصطفیٰ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار جس کی شان میں پورا قرآن آیا ہو، جس کی شان میں پورا قرآن آیا ہو، بتائیے پھر اس نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وسیلے کی بات کرتا ہوں، لوگ توجہ چاہوں گا، وسیلہ لینا اولیاء اللہ سے، نبیوں کا وسیلہ لینا۔ ہم دعا مانگتے ہیں مولا یہ جو تیرے اللہ کے ولی ہیں، یہ جو برگزیدہ ہیں، یہ جو چنیدہ ہیں، ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اب آئیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، جناب یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ سماعت کیجیے گا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے مصر کے اندر اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بھائی نے کہا بھائی بات یہ ہے ابا جی آپ کے عشق کے اندر، آپ کی محبت کے اندر رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی میں یہ نہیں کہتا چلی گئی، نانا یہ کہنا گستاخی ہوگی کیونکہ نبی کے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں یوسف کے سوا کچھ نظر آیا نہیں کرتا، کچھ نظر آیا نہیں کرتا۔ اب جناب یوسف بھی نبی ہے، جناب یعقوب بھی نبی ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھائی ابا جی آپ کی محبت کے اندر رو رو کر آنسو بہا کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، مہربانی کیجئے چلیے نا۔ آپ نے کہا بھائی ایسا کرو میں اپنا قمیض اتارتا ہوں، اٹھائیے سورہ یوسف کو پڑھ لیجیے گا قرآن میں، میں اپنا قمیض اپنا کرتا اتارتا ہوں۔ بھائی کریں گے کیا؟ کہا میرے اس کرتے کو لے جاؤ، ابا جی سے کہو ابا جی یہ کرتا ہے جناب یوسف کا، اس کرتے کو آپ آنکھوں سے لگا لیجیے۔ کہا ہوگا کیا؟ کہا نبی کا پہنا ہوا کرتا نبی کو آنکھیں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا پہنا ہوا کرتا، میں کمال کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم بازار چلے جاتے ہیں، بازار جا کر قرآن مقدس خرید لیتے ہیں، جب قرآن خرید لیتے ہیں نا تو ساتھ میں کہتے ہیں یار اس کا غلاف بھی ہونا چاہیے۔ اب ایک کپڑا ہے جو آپ نے بھی پہنا ہے، میں نے بھی پہن رکھا ہے، اگر ہم بازار چلے جائیں ہم کہتے ہیں یار 6 میٹر تو میرا سوٹ بنتا ہے، 1 میٹر کپڑا زیادہ دینا۔ کہا کس لیے؟ کہا یار دل کر رہا ہے جو کپڑا میں نے پہنا ہے یہ سب سے عظیم کپڑا ہے، اعلیٰ
کپڑا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، تو کیوں نہ میں اس کپڑے کا ایک گز کا غلاف بنا لوں، قرآن پہ چڑھا دوں۔ اب جب قرآن مقدس پہ وہ غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، جو کپڑا آپ کے جسم سے لگا اس کے اندر میل ہے، بدبو ہے، پسینے کی مہک آ سکتی ہے، یاد کریے پسینے کی بدبو آ سکتی ہے، لیکن جو ہم نے قرآن کے لیے خریدا تھا اب وہ اس کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے۔ ہم جب قرآن اٹھاتے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو پہلے اس کپڑے کو چوم لیتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا کپڑے کو کیوں چوما؟ میں نے کہا تمہیں پتا نہیں اس کپڑے کا تعلق قرآن سے ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور میں کہتا ہوں کسی بندے کا تعلق اگر نبی سے ہو جائے پھر وہ بندہ ادنا نہیں رہتا، یا تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، یا تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، یا تو حضرت عثمان غنی بن جاتا ہے، یا مولا علی بن جاتا ہے، یا حسن و حسین بن جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا جن جن کا تعلق نبی سے ہوا وہ معرفت والے ہوئے، تو میں نے کہا ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو بتائیے نا اے امت مسلمہ ہمارا تعلق نبی سے ہے۔ جب ہم نے کلمہ محمد پڑھ لیا ہے تو بتائیے پھر ہم کتنی شان والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، ہماری معرفت، ہماری عظمت، ہماری شان قرآن بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن کہتے ہیں تم سب سے بہترین امت ہو، سبحان اللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو۔ میں فلسفے کو آگے نہیں بڑھاتا، کسی پہ انتظار کیجیے گا۔ تم سب سے بہترین امت ہو، کیا ہو؟ سب سے بہترین امت ہو۔ اب پورا قرآن اٹھا کے پڑھیے گا، اللہ رب العالمین جب بھی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر ہمارا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، مولا ہم گناہ کر کے بیٹھے ہیں، ہم شراب پی کے بیٹھے ہیں، ہم جوا کھیل کے بیٹھے ہیں، مولا ہم زنا کر کے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بیٹھے ہیں، لیکن رب نے قرآن میں یہ نہیں کہا یہ شراب پی کے آیا ہے تو میں کہوں گا او شرابی، تو زنا کر کے آیا ہے تو کہوں گا او زانی۔ نانا، اللہ کا قرآن جب بھی کھولو گے، جہاں سے کھولو گے، جہاں سے رب کے قرآن کو پڑھو گے تو رب کا قرآن بتائے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ میں نے کہا قرآن سبق دے گیا ہے کہ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں یار کو دیکھتا ہوں، میں یار کو دیکھتا ہوں کہ اس کی نسبت یار سے ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق یار سے جڑا ہے یا نہیں جڑا۔ یہاں عرض کرتا چلوں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت تحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی جس وقت حضور کے بعد حضور کے بارگاہ میں کوئی صحابی نہیں تھا۔ حضور نے دعا مانگی، مولا اگر کوئی ایسا بندہ ملے، مجھے ایک صحابی چاہیے۔ اب حضور نے رات کو دعا مانگی ہے، صبح کو اٹھے ہیں، میرے نبی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جب دستک ہوتی ہے نا تو میرے نبی نے دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت تحیہ کلبی دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ جب کلمہ محمد پڑھ لیا نا تو کلمہ محمد پڑھ لیا۔ اب توجہ چاہوں گا، تمام اصحاب پیغمبر کی محفل سجی ہے، مسجد نبوی کے اندر میرے آقا بھی جلوگر ہے، صدیق اکبر بھی جلوگر ہے، فاروق اعظم بھی جلوگر ہے، حضرت عثمان غنی بھی جلوگر ہے، مولا علی بھی جلوگر ہے، تمام اصحاب پیغمبر بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تحیہ جی آقا آج وہ واقعہ تو سنا جو پچھلے جاہلیت کے زمانے میں تھا۔ ایک واقعہ کہا، میرے نبی نے وہ واقعہ تو سنا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس واقعے کے بعد آج تک سو نہیں سکا، اس واقعے کے بعد آج تک سو نہیں سکا۔ میرے آقا نے فرمایا دہیہ تم سنا، آج مصطفیٰ سنیں گے، تو سنا۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، حضرت دہیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ میری 7 بچیاں تھیں، 7 بیٹیاں تھیں۔ آقا زمانہ جاہلیت کا تھا،
जमाना जहलियत का था। मेरी 7 बच्चियां थी, मैंने को 6 को जिंदा दफन कर दिया था। 1 बच्ची थी, वो अभी पेट के अंदर थी। मैंने अपनी बीवी से कहा था, ओ मेरी ज़ौजा, मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर बेटा हो तो रख लेना, बेटी हो तो जिंदा दफन कर देना। अल्लाह अकबर। अब सरकार ने जब ये सुना ना मेरे आका ने, तो सरकार की आंखों से आंसू जारी हुए। जब सरकार की आंखों मुबारक से आंसू जारी हुए ना, तो रहते दैया कल्बी से हुजूर कहते, दैया और सुना, फिर क्या हुआ? कहा कर मेरा दिल फट जाएगा अगर मैंने वाकया सुना दिया। नबी ने फरमाया, आज तुम सुनाओ, मुस्तफा सुनेंगे, घबराओ नहीं, आज सुनाओ तुम वाकया। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, आका मैं जब शाम से तिजारत करके वापस आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है। जब दरवाजे पे दस्तक देता हूं ना, एक नन्ही सी परी आके दरवाजे पे पूछती है, कौन? तो मैंने कहा, मैं घर का मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं। मेरी छोटी सी नन्ही परी ने दरवाजा खोला है। जब दरवाजा खोला ना, मेरे पांव से लिपट गई है। अब्बा कब से आंखें इंतजार कर रही है तेरा दीदार करने के लिए। मैं अपनी बीवी के पास गया था, अपनी बीवी के पास गया और बीवी से कहा, बताओ ये बच्ची कहां से आई है? अब बीवी कहती है कि तूने कहा था बेटा हो तो रख लेना, बेटी हो तो जिंदा दफन कर देना, लेकिन मेरी मोहब्बत ने, मेरी ममता ने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूं। अल्लाहु अकबर। इतने में हजरत उमर ने उस वक्त बैठ कर कहा, या रसूलल्लाह, अगर हुक्म हो तो तलवार निकाल के सर कलम कर दूं दहिया कल्बी का, सर कलम कर दूं। सरकार ने फरमाया, नहीं उमर तुम बैठे रहो। अब शाम हो जाती है, जब बाप बिस्तर पे आता है ना, वो नन्ही सी परी उठती है। आप कहते हैं मैं रात को सो गया। एक दिन मैं बाजार में गया, तो बाजार में गया ना, वो मेरी नन्ही सी परी मेरे साथ थी, मेरे साथ चल रही थी, नन्ही सी परी मेरे साथ चल रही थी। तो बाजार के लोग कहने लगे, दहिया तूने हमारी बेटियों को तो जिंदा दफन कर दिया है, अपनी बेटी को साथ लेके घूम रहा है। आका उनकी ये बातें मुझसे बर्दाश्त न हुई, मैं घर में आया हूं, रात का 3रा पहर है, बेटी बिस्तर पे सो जाती है। जब बेटी सो जाती है ना, तो अचानक मैं उठ जाता हूं, अपनी बेटी को उठाता हूं, और जब बेटी कहती है अब्बा कहने लगी, मैंने मुंह पे हाथ रख दिया है ताकि मेरी बीवी को पता न चले कि मैं अपनी बेटी को कहां लेके जा रहा हूं। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं कि मैंने वहां से अपनी बेटी को साथ लिया, सफर शुरू कर दिया है। सुबह हो जाती है, जब सुबह हो जाती है ना, तो मेरे पाँव में छाला बन गया है, चलते चलते पाँव में छाला बन गया है, मेरे पाँव से खून बह रहा है। मेरी बेटी ने कहा, अब्बा रुक जा, तेरी बेटी आज अपने दुपट्टे से तेरे पाँव को तो साफ कर ले, तेरे पाँव से खून बह रहा है, अब्बा रुक जा। अब्बा कहता है, बेटी नहीं, दोस्त की दावत पे जाना है। अब बेटी कहती, अब्बा ऐसी दावत मुझे कबूल नहीं है जो तेरे खून से हो, ऐसी दावत मुझे कबूल नहीं है। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, फिर भी मेरे अंदर खौफ खुदा पैदा ना हुआ, खुदा की कसम। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं कि मैं एक जंगल में पहुंचा हूं। जब मैं जंगल में पहुंचा हूं ना, मैंने एक बड़ा सा खड्डा जमीन के अंदर मारा है, वो खड्डा मारा, और जब बेटी ने देखा ना बाप को पसीना आया है, वो नन्ही सी परी उठती है, अपना दुपट्टा लाती है, मेरे चेहरे को साफ करके कहती है, अब्बा तू थक क्या होगा, तू बैठ जा, मट्टी मैं निकाल देती हूँ, मट्टी मैं निकाल देती हूँ, अब्बा तू थक क्या होगा, तू बैठ जा। कहते मेरी नन्ही सी परी उस खड्डे के अंदर चली जाती है, मट्टी बाहर निकालती है, मट्टी बाहर निकालती है। जब खड्डा बड़ा हो जाता है, मैंने देखा कि मेरी बेटी उसके अंदर